جی جی نیکسٹ کوشچن کریں. دوسری سوال یہ تھی علی بھائی، جو یہاں پر احادیث ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو کیسے مطلب سمجھائیں کہ یہ احادیث اوتھینٹک ہوتے ہیں؟ یعنی کہ بعض وقت میں مطلب جس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ حدیث کی روشنی میں ایسے بتایا ہوا گیا ہے اس مسئلے کو، پھر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا کہ مطلب یہ حدیث اوتھینٹک ہے؟ مطلب پروف کیسے کرے علی بھائی؟ دیکھیں عام لوگوں کو تو آپ کو حدیث کا پروف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عام لوگ تو قرآن سے بہت دور ہیں. تو آپ دعوت کا کام قرآن سے سٹارٹ کریں. قرآن تو سب کے پاس گھروں میں موجود ہے نا، قرآن پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو آپ دعوت قرآن سے شروع کریں اور ان کو بتائیں کہ معاشرے میں جو عقائد چل رہے ہیں نا، احادیث کو سائڈ پہ رکھ دیں. امت کی اکثریت قرآن سے ہی دور ہے. قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ ہی نہیں پاس کر پا رہی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آپ اپنی کمیونٹی کو دیکھ لیں. آپ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں نا. اب ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ اہل تشیع مکتب سے ہے، اثنا عشری شیعہ ہے نا. آپ دیکھیں اثنا عشری شیعہ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ. بہت اچھی بات ہے، لیکن اسے پوچھیں کیا ائمہ اہل البیت نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ہمیں مدد کے لیے پکارنا ہے؟ یا وہ توحید ہی سکھاتے رہے پوری زندگی؟ علی ابن ابی طالب نے کیا یہ والی توحید سکھائی تھی جو اس وقت پریکٹیکلی جو ہے وہ اہل تشیع نے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہے کہ عام اپنی گفتگو میں بھی السلام علیکم یا علی مدد کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ کون سے دین کے اوپر چل رہے ہیں؟ تو پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کے بندو آپ نے دعا اللہ سے کرنی ہے. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. رہا یہ کہ ہم جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ تو ظاہر اسباب ہے، اس کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. آپ میرے سامنے ذاکر بھائی بیٹھے ہوں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ذاکر بھائی مجھے آپ پانی پلا دیں. یہ تو شرک نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ میرے سامنے نہیں اور قبر میں چلے گئے اور میں آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہوں ذاکر بھائی مجھے پانی پلا دیں، تو آپ پلا بھی نہیں سکیں گے کیونکہ اسباب میں بھی نہیں، اور یہ چیز شرک میں لے جائے گی. تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ ہم توسل اختیار کرتے ہیں. بھائی توسل تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. توسل میں آپ اس شخص کو تو نہیں مدد کے لیے پکارتے. اگر توسل کو کوئی جائز بھی سمجھتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اے اللہ تجھے ائمہ اہل البیت کا واسطہ تو میرا یہ کام کر دے. اے اللہ تجھے رسول خدا کا واسطہ تو میرا یہ کام کر دے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے اس طرح کے توسل کو جائز سمجھنا ہے، ہم اسے مشرک نہیں کہتے، نہ کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ شرکی ہے. ہم کہتے ہیں جب آپ ائمہ اہل البیت کو پکارنا شروع کرتے ہیں، فرشتوں کو پکارنا شروع کرتے ہیں، انبیاء کو پکارنا شروع کرتے ہیں اور ان سے کہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، تو پھر تو ائمہ اہل بیت جو ہے قیامت والے دن ان کے دشمن ہو جائیں گے. سورۃ الاحقاف میں آئے کہ اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن ان کے دشمن ہو جائیں گے کہ ہم نے یا اللہ انہیں یہ تعلیمات نہیں دی تھی جو انہوں نے ہمارے مرنے کے بعد ہماری طرف یہ چیزیں منسوخ کی ہیں. تو حدیثوں کو چھوڑ دیں، آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیمات بتائیں، عقائد بتائیں. جب کوئی شخص قرآن کے عقائد کے اوپر اپنے قائد رکھ لے گا نا، پھر اگلی باتیں سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. ابھی تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع پہ نبی علیہ السلام نے قرآن اور سنت چھوڑے، غدیر خم پہ قرآن اور اہل البیت. تو قرآن سے تو لوگ کوسوں دور ہو چکے ہیں. قرآن پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب ترجمہ یہی کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور شیعہ کے ہاں تو صبح و شام کے اذکار میں وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو کون سنتا ہے، اور کون ہے جو یہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس میں واضح آ گیا کہ تم اللہ کے سوا کسی ہستی کے لیے بھی جو عقیدہ رکھتے ہو نا کہ وہ تمہاری مشکل کشا ہے، گویا تم نے اسے الہ مان لیا. خود دیکھیں نہج البلاغہ شیعہ کے ہاں کتنی مشہور کتاب ہے مولا علی علیہ السلام کے خطبات کی. آپ اس میں مولا علی علیہ السلام کا جو خطبہ نمبر 31 ہے نا، مکتوب نمبر 31 نہج البلاغہ کے اندر
جو حسن ابن علی کے نام لکھا ہے مولا علی نے، اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ حسن تم اس باپ کی اولاد ہو جس نے ان قریب فنا ہو جانا ہے، صرف باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے، تمہیں کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تم نے اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اور حسن یاد رکھنا اللہ کی درگاہ وہ دربار ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت کی بھی ضرورت پڑے اللہ تک پہنچنے، تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا، یعنی ایون وسیلہ اور توسل والا معاملہ بھی جو ہے وہ بیچ میں سے نکال دیا مولا علی نے کہ اللہ سے مانگنا۔ اگر مولا علی نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو یا علی مدد نہیں سکھایا تو سرکار باقی تو شاہی کوئی نہیں، فراڈ ہی چل رہا ہے نا سارا۔ یہ مکتوب نمبر 31 ہے، خط نمبر 31 نہج البلاغہ، آپ کھول کے خود پڑھ لیں۔ میں نے جب سے یہ باہر نکالا ہے تو یہ پریشان ہو گئے ہیں جی، اب تو کئی ایسے غالی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو نہج البلاغہ کو مولا علی کی کتاب ہی نہیں مانتے، اندازہ کریں۔ یعنی اب اگر کوئی کہے میں اب قرآن کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی نا۔ پھر ابھی تک فراڈ چل رہا تھا، ابھی تک تو پوری دنیا میں شیعہ کے پاس جو ایک سب سے بڑا ایک زوم تھا نا، وہ کہتے تھے ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، اور کوئی شک نہیں ہے بڑی غیر معمولی کتاب ہے، مولا علی کے خطبات ہیں، خطوط ہیں، میں نے اس میں سے کئی بار لیکچرز بھی دیے ہیں۔ تو اب اسی سے دستبردار ہو گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کسی سنی نے لکھ کے تو متھے مار دیے ہمارے۔ اللہ کے بندوں، نہج البلاغہ تو سنی نے لکھ دی ہے، قرآن تو سنی کا لکھا ہوا نہیں ہے نا۔ سورہ فاتحہ تو سنی نے نہیں لکھی، سورہ فاتحہ تو اللہ نے نازل کی ہے، ٹھیک ہے، آل البیت کے گھر میں نازل ہوئی ہے، آل البیت نے سورہ فاتحہ سکھائی ہے، آل البیت بھی اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، صحابہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، نبی الاسلام نے سورہ فاتحہ تعلیم کی ہے، اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے۔ تو جو یہ قرآن کا سٹیپ طے کر لے گا، پھر اگلی سٹیج ہے کہ آپ نے اس تک حدیث کی بات کرنی ہے، تو اس وقت تک ویسے ہی اس کا جب یہ وائرس ختم ہو جائے گا نا شرک کا، اسے ہر بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ذاکر بھائی، فی امان اللہ۔ آپ کے 2 سوال ہو گئے؟ جی 2 سوال ہو گئے جی، جزاک اللہ ذاکر جی جی کیا بات کر رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے تھے وہ؟ جی بتائیں۔ علی بھائی مطلب ابھی تو مہارت اسی میں ہوگی، ویڈیو ایڈیٹنگ کی میں بات کر رہا تھا، اور مطلب ابھی اگر کسی اور کام کی بات کر رہے تو اور کام تو ابھی نہیں مل رہی، کیونکہ 3 سال سے اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم وہ بے حیائی سے دور رہیں تو مطلب کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے میں بھائی آپ نے الحمد خود فیصلہ کرنا ہے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، مجھے نہ بیچ میں شامل کریں، آپ خود فیصلہ کریں۔ پیرلل میں کوئی اور کام دیکھنا شروع کر دینا، جب تک کوئی اور کام آپ کا سیٹل نہیں ہوتا اس وقت تک اس کام کو جتنا بچ کے چلا سکتے ہیں وہ چلائیں، لیکن یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، مجھے نہ بیچ میں انوالو کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی علی بھائی، ہاں جزاک اوکے۔ جی 1 منٹ مجھے وقت دیں، 1 منٹ جی ٹھیک ہے۔